میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں الحمدللہ ہم نے حتی المقدور کوشش کی کہ جنوبی پنجاب کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو ہم شبانہ روز محنت کر کے مل کر ایز اے ٹیم ورک ان کو حل کریں۔ اس میں صحت عامہ کے چیلنجز تھے، اس میں تعلیم کے میدان کے چیلنجز تھے، اس میں پینے کا صاف پانی ایک بڑا چیلنج تھا۔ خود ڈیرہ غازی خان ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور ہم نے پینے کے صاف پانی کے لیے ابتدا ہی جنوبی پنجاب سے شروع کی تھی، جس نے بعد میں وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب میں جانا تھا، اور یہ شاید پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ منصوبہ تھا۔ اس کی مکمل تیاری ہو گئی تھی، اور جو متعلقہ جو کمیٹیز تھیں، افسران تھے، ٹینڈرز سب ہو گئے تھے، اور ابتدا یہاں سے ڈیرہ غازی خان سے کی جا رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے میں تفصیل میں جائے بغیر جب ٹینڈر کھل گئے تو میں چاہتا تو وہ ٹینڈر پہ میں وہ کانٹریکٹس اوارڈ کر دیتا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 70 ارب روپے کا فرق آیا اوریجنل ایسٹیمیٹس اور جو ٹینڈر جو کھلے ان کے درمیان 70 ارب روپے کا یعنی ایسکلیشن یعنی اضافہ کر دیا گیا تھا۔ لمبی بات ہے، میں نے پھر جب تحقیق کی تو اس میں بدقسمتی سے ایک بہت بڑا فراڈ نکلا۔ میرے لیے اب دو راستے تھے کہ یا میں پنجاب کے عوام کو اور جنوبی پنجاب کے عوام سے جو میں شروع کر رہا تھا یہ پروجیکٹ، میں یہ کانٹریکٹ اوارڈ کر دیتا اور 70 ارب روپے اضافی اس قوم کی جیب سے ناجائز نکال دیتا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس ٹینڈر کو کینسل کیا اور منزل صاف پانی کی بہت دور ہو گئی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے باوجود بھی حکومت 2018 میں اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے ڈیرہ غازی خان سے ہم نے صاف پانی کا دوبارہ ہم نے وہاں پر آغاز کر دیا تھا۔ اب کیا حال ہے آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ان 3.5 سالوں میں، بلکہ اس سے پہلے کہیں پہلے، پورے پنجاب میں کروڑوں لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہوتا۔ الحمدللہ یہ کو میں بڑی بات نہیں کر رہا، بلکہ عملی جو طور پر ہم نے عوام کی خدمت کی ہے اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اور صاف پانی جو ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اگر قوم کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں ماؤں کو صاف پانی ملے گا تو ان کی صحت الحمدللہ، ان کی تندرستی اتنی زیادہ اچھی ہوگی، اور میرے نزدیک اس سے زیادہ نہ کوئی خدمت ہے نہ کوئی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہسپتالوں کا جنوبی پنجاب میں جال بچھایا گیا۔ اسی ضلع میں غازی میڈیکل کالج بنایا گیا، اسی ضلع میں غازی یونیورسٹی بنائی گئی بچوں اور بچیوں کے لیے، اسی ضلع میں دانش اسکول بنایا گیا بچوں اور بچیوں کے لیے، جہاں پر یتیم بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، غریب بچے اور بچیاں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دانش اسکول جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچسن کالج کے۔ ایچسن کالج میں تو امراء اور اشرافیہ ان کے بچے جاتے ہیں۔ ایچسن کالج میں ڈیرہ غازی خان یا رحیم یار خان یا کوٹ سبزل یا کوٹ چھٹن کے بچے اور بچیاں وہاں پر، وہ ان کے لیے خواب ہے، وہ ان کے آہنی سلاخوں سے داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ ایچسن کالج دانش اسکول کے نام پر اس قوم کے غریب بچوں اور بچیوں کے لیے بنائے گئے، جو انتہائی ہنرمند، محنتی اور قابل بچے ہیں، اور وہ آج الحمدللہ دانش اسکول سے پڑھ کر حکمت اور دانش کا جو لبادہ اوڑھ کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا جال ہم نے جنوبی پنجاب میں بچھایا، چاہے وہ آپ کا بھاول نگر ہے، چاہے آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے، چاہے وہ کون سا ضلع راجن پور،
اور اس طرح ہم نے اس کا جال بچھایا الحمدللہ. تونسا میں مجھے کل پتہ لگا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ تونسا میں دانش اسکول جو ہم نے آلموسٹ مکمل کر لیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ ہے اس نئی تبدیلی سرکار کی. کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. کل رات میں نے اپنی تقریر میں کافی بات کر لی تھی. اگر صحت عامہ کو لیں تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو میڈیکل جو ہسپتال ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا. آپ کو راجن پور کے میڈیکل ہسپتال کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اس کو رینوویٹ کیا گیا. لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے. وہ آج بزرگ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. ایک ہوتے تھے میرے ساتھ ہمیشہ, ان کو تو میں پہچان رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایک بزرگ تھے وہ مجھے آج نظر نہیں آ رہے. وہ بڑا ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی بات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. امید ہے وہ خرید سے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مظفر گڑھ میں پہلے طیب اردوان ہسپتال بنا, اور وہ بنایا ترکی کی حکومت جناب صدر طیب اردوان صاحب نے سیلاب کے زمانے میں, آپ جانتے ہیں, اس کے بعد بنایا گیا. اور وہاں پر مظفر گڑھ میں انہوں نے اپنا گھر بھی بنائے اور بہت کچھ کیا ترکی کی حکومت نے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اس کو نہ صرف ہم نے اچھی طرح چلایا بلکہ 250 بیڈ کا ایک اور اسپتال طیب اردوان کے نام پر اپنے وسائل سے بنایا. اور آج اس پورے خطے میں وہ طیب اردوان اسپتال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جان ہاپکنز ہاسپٹل ہے. اتنا شاندار وہ اسپتال بنا ہے, جدید وہ ساز و سامان سے لیس ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی کیا صورتحال ہے, وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے. اسی طریقے سے بھاولپور میں ہم نے کارڈیک اسپتال بنائے, ہم نے بلڈ سینٹر بنائے. وہاں پر بھاولپور میں ویٹنری یونیورسٹی آلموسٹ بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی. اب اس کا کیا حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. پھر رحیم یار خان میں بابا فرید یونیورسٹی, بہترین یونیورسٹی بنائی رحیم یار خان میں, جہاں پر ہزاروں بچے بشمول بلوچستان کے اور ساؤتھ پنجاب کے بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور میں اور بھی بے شمار میں یہاں پر گنوا سکتا ہوں. جنوبی پنجاب کی بچیوں کو 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں تک تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں, اس کو انشور کرنے کے لیے ہم نے ان کا جو وظیفہ تھا 200 روپے سے 1000 روپے کر دیا تھا. اور آغاز بھی یہاں سے کیا تھا جنوبی پنجاب سے. اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے اس سال کا بجٹ 6 ارب روپے تھا جب ہم نے ان کا وظیفہ جو ہے جنوبی پنجاب کی بچیوں کا 200 روپے سے 1000 روپے کیا. اسی طرح جو آپ کی جو یہ جو ہیں جو برک کلنس اب جو بھٹے جو ہیں ان سے 90,000 بچوں کو ہم نے جو جبری جو ان کی مشقت تھی وہ ختم کرائی. ان کو اسکول کی یونیفارم پہنائے, ان کو کتابیں دیں, 3,000 روپیہ ان کے والدین کو وظیفہ دیا, 1000 روپیہ ان کو ماہانہ وظیفہ ان کو اسکولوں میں بھجوایا. آج پھر میں سنتا ہوں کہ دوبارہ وہی معاملات شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں جو سڑکوں کا جو جال بچھایا گیا, پکیاں سڑکاں تھے 100 کے پینڈے, اس کو سندھی میں اپنا سرائکی میں کیا کہتے ہیں, اس کا نام یہی ہے, پکیاں سڑکاں تھے 100 کے پینڈے. یہ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں ہم نے بنائیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آف پنجاب میں ایک انقلاب آ چکا ہے. میں نام نہیں لیتا, بعض صوبوں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جب وہاں سے ہم پنجاب آتے ہیں تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ سڑکیں بنی. پھر میں نے جس طرح کل رات ذکر کیا کہ مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان یہ ڈول کیریج وے, یہ وفاق کا پروجیکٹ تھا. لیکن وفاق اور صوبے اگر یہ سمجھیں کہ یہ بچے ہمارے ہیں, یہ بزرگ ہمارے ہیں, یہ مائیں بہنیں ہماری, تو پھر وفاق اور صوبے مل جاتے ہیں. وہ لڑتے نہیں, مل کے کام کرتے ہیں. مگر وفاق میں تو تھی ہماری حکومت, وزیر اعظم نواز شریف ہمارے لیڈر تھے اور ہیں, اور ان کی ہم نے سربراہی میں یہاں پر وہ بنائی. پھر خانے وال لودھرا ہم نے 96 کلومیٹر کی ایک موٹر وے بنائی. اور لاہور سے اپنا ملتان تک میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہترین موٹر وے بنائی. اور اس طرح جنوبی پنجاب میں راستے کشادہ ہو گئے. پھر بھاولپور سے حاصل پور بہترین موٹر وے بنائی گئی, بہترین. تو یہ صحراؤں میں یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح آباد ہوئے, کس طرح پر روزگار پھیلا, کس طرح لوگوں کو اپنا کاروبار ان کی. پر آپ دیکھیں بھاولپور میں جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ہم نے شروعات کی سولر انرجی کی, اور آج وہاں پر 400 میگا واٹ سولر انرجی وہاں پر پیدا ہو رہی ہے.
اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہر قسم کا ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ اپنا ان کو کاروبار ان کو جابز ملی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب نہ صرف پنجاب کا بہت اہم حصہ ہے بلکہ پاکستان کا انتہائی امپورٹنٹ حصہ ہے. اور میں یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں